اور وہ دن دور نہیں جب تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جن کی قبولیت کے انتظار میں تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت کا جواب دینا اور اس کی چھینک کا جواب دینا۔ جب وہ تم سے مشورہ چاہتا ہے اسے مشورہ دو۔ دل کو جب اللہ کی رضا میں راضی کر لیا جائے تو پھر اپنی رضا کے کھو جانے کا ڈر نہیں رکھتے۔ سنو، وہ تمہارے وجود میں بسی دعاؤں سے واقف ہے، وہ دعائیں جو تمہارے اٹھتے بیٹھتے دل میں چل رہی ہیں۔ سنیں، کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں، تہجد، سحری اور پھر باقی سب نمازیں۔ جب آپ اللہ سے بلند گمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سب بہترین ہوگا، پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ سنو، اپنے غم اور پریشانی کا اظہار صرف اپنے رب سے کیا کرو اور دل کی باتیں بھی۔ سنیں، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کے معجزے آپ کے بہت قریب ہیں، بس تھوڑا صبر اور کچھ دعائیں اور۔ وہ تو قادر ہے ہر وقت پہ، دعاؤں کو قبولیت سے کسی بھی وقت نوازا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کریں۔ سنو، جب رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو پھر پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں۔ سنیں، آپ چاہتے ہیں آپ سب کے ہو جائیں تو پھر آپ اللہ کے ہو جائیں نا، وہ سب کو آپ کا کر دے گا۔ اپنے موجودہ حالات پر یقین سے یقین رکھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کے حصے کے معجزے آپ کو ملنے لگیں گے۔ محبت تو نام ہے انتظار کا، پھر وہ انتظار کن فیکون کا ہی کیوں نہ ہو۔ سنیں، آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبولیت ملے گی، قبولیت بھی ایسی جو معجزوں جیسی ہو۔ ہم مالک پر یقین رکھنے والے بندے ہیں، مالک ہمیں غم سے ضرور نجات دے گا جب ہم اسے پکاریں گے، ایسے جیسے مالک کے خاص بندے نے اندھیروں میں پکارا تھا۔ دعا سے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے جو آپ ناممکن سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ آپ کی انہی دعاؤں کے بعد آپ کو وہ معجزے ملیں گے جسے آپ ابھی دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ نے اپنے خزانوں میں سنبھالے ہوئے ہیں۔ سنیں، ہمت رکھیں، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ کے رحم میں، اللہ کی شدید محبت کے دائرے میں۔ دیکھنا، بہت جلد ڈل جائے گی یہ غم کی شام، اور پھر ایک پرسکون صبح آئے گی۔ اور جب رب تم پر مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے، پھر یا تو وہ تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ سنو، تمہارا رشتہ تو اس رب سے ہے جو لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، وہ واقف ہے تمہارے دل کے حال سے، ان حالات سے۔ جو معجزے تمہارے لیے بہت جلد ہونے ہیں، اس کے لیے بس تھوڑا صبر اور۔ جب رب دعا کو یقین نصیب کرتا ہے تب معجزے قریب ہونے لگتے ہیں۔ یقین رکھیں، غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں،
اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ جس امید سے تم نے دعا مانگی تھی، اب قبولیت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تمہارے ہر آنسوں کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں تبدیل کر دے گا، اور پھر اس مشکل وقت کے آنے میں بھی کوئی حکمت، کوئی بہتری، کوئی خیر تو ہوگی نا۔ اور پھر تمام محبتوں میں سکون والی محبت تو رب کی محبت ہے۔ نہیں یقین تو کر کے دیکھ لو۔ جو چیز رب نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بہت ذلیل کرتا ہے۔ سنو، اللہ پہ یقین کا سفر زندگی میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان صرف جائے نماز پر بیٹھ جائے اور کچھ نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ ہی لمحوں میں ایسا سکون اپنے بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے رب نے اس پریشان دل کا حال سمجھ لیا ہو اور اس دل کو سمجھا دیا ہو کہ نا امید مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ انسان کی بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں، تو اپنے پاس موجود ان نعمتوں کو گن لیجئے جو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ تم کو 100 لوگ میسر ہیں رفاقت کے لیے، تم نہ ہونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ دنیا کے سبھی لوگ بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ماں گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک رمضان کے صدقے ہر گھر کی رونق سلامت رکھیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، گزارش ہے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔